السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جنگ بندی کی کوششیں کامیاب، 2 ہفتے کے لیے جنگ ٹل گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی طبیعت خرابی کی خبریں، زیر علاج ہونے کا دعویٰ۔ محکمہ سے سندھ کی غفلت، منکی پاس سے خیرپور میں بچوں کی ہلاکتیں، وفاقی وزارت صحت کے حکام کی تشویش۔ ڈی جی ہیلتھ سندھ، کلریکل اسٹاف کی ترقیوں میں سنگین بے قاعدگیاں، کیریئر داؤ پر لگ گیا، صوبائی حکومت نے وارننگ دے دی۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال، پیر الہی بخش کالونی کراچی فعال ہونے سے پہلے ہی گوشت ملازمین کی آماج گاہ اور کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ ملازمین کی 2 ماہ کی تنخواہیں ہڑپ کرنے کا سنگین الزام، صوبائی انتظامیہ لا علم، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی معاملے سے چشم پوشی۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی خاتون ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ قریشی نے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی سے مالی ریکارڈ طلب کر لیا۔ ڈاکٹر سکندر اقبال کی ریلیو ہونے کی اطلاعات۔ سابق سیکریٹری صحت کی کرپشن کی بارودی سرنگیں ڈیفیوز ہونے لگیں۔ خلاف قانون ایم ایس سول ہسپتال کراچی کے الیکٹرک کے کروڑوں روپے کے نادہندہ۔ نئے بھرتی ہونے والے اکاؤنٹنٹ وقار بخاری ابتدا میں ہی سالانہ اربوں روپے کے بجٹ والے ہسپتال کو کرپشن کی آماج گاہ بنانے میں مصروف۔ جن ناظرین نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی تمام خبریں ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیموں کی کرپشن کی وہ رپورٹس ہیں جو عمرے کی ادائیگی کے دوران جمع ہوتی رہی ہیں، اور کچھ تازہ خبریں بھی مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں تو اجمالی تفصیل سے آپ کو آج کی اس نشست میں ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو، جو پہلی بار نہیں بار بار اپنے حالیہ منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہیں اور ضلع خیرپور اور اس کے اطراف کے علاقوں میں منکی پاکس کی علامت کے ساتھ بچوں کی ہلاکتوں کا نوٹس صوبائی وزیر صحت نے نہیں لیا ہے۔ یہ نوٹس وزیر اعظم شہباز شریف نے لیا اور وزیر اعظم کی ہدایت پر 7 اپریل منگل 2026 کو قومی سطح کی ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم بھی خیرپور پہنچ چکی ہے، جبکہ وفاقی وزارت صحت نے بروقت صوبوں کی جانب سے رپورٹنگ نہ ہونے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور محکمہ صحت سندھ نے اپنی غفلت مجرمانہ کو چھپانے کے لیے بچوں کی حالیہ اموات کو قبل از وقت پیدائش، کمزوری اور قوت مدافعت کی کمی کو وجہ قرار دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ادھر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ NIH اسلام آباد کی ٹیم کے مطابق وہ وائرس کی منتقلی کا سراغ لگانے یا مقامی سطح پر والدین کی سفری تاریخ کا پتہ لگا رہے ہیں۔ ٹیم کے مطابق گزشتہ روز بھی 25 سے 30 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی ویکسین دنیا میں موجود ہے اور عالمی ادارہ صحت کی مدد سے یہ بآسانی دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن محکمہ صحت کی حالیہ یہ تباہی محکمے میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے متنازع خود ساختہ قانون پر عمل کا وہ شاخسانہ ہے جس میں ارباب اختیار اور نوکر شاہی کو تو ذاتی مالی فائدے نے آج
فرش سے عرش پر پہنچا دیا ہے، لیکن غریب مریضوں کو اربوں روپے کے ان کے نام پر مختص کیے گئے فنڈ سے آج تک کچھ بھی نہ مل سکا ہے۔ یہاں آپ کو یہ جان کر بھی یقیناً حیرت ہوگی کہ محکمہ صحت کے ڈیولپمنٹ کے صوبائی سطح کے ایک مکمل ادارہ جو وبائی ڈیزیز کا مکمل ادارہ تھا، سابق چیف سیکریٹری کے بی رند کے دور میں پہلے ہی اسے ایک فرمائشی پروگرام کے تحت اس کا تیا پانچا کر کے اب ڈاکٹر خالد شفیع تک مذکورہ ادارے کو ون مین شو میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ادھر سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کے دور میں تعمیر ہونے والے سندھ گورنمنٹ 100 بستروں کا اسپتال پی آئی بی کالونی، جو کچھ دنوں پہلے ڈی ایچ او ایسٹ کے زیر انتظام رہنے کے بعد دوبارہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کو مذکورہ ہسپتال کا باقاعدہ انتظام سونپا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر سرور آرائی جو پہلے اے ڈی ایچ او ایسٹ کی حیثیت سے اس کے انتظامی سربراہ رہے ہیں، لیکن صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے مذکورہ اسپتال کا نظام ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے سپرد کیے جانے کے بعد جو یہاں نیم طبی اور معاون نیم طبی عارضی ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں، ان سے نہ صرف متاثرین کے مطابق فی کس 1 لاکھ روپے بھرتی کرنے کی فیس کے طور پر وصول کر کے ان کی 2 ماہ کی تنخواہ بھی ہڑپ کر لی گئی ہے، جو مجموعی رقم تقریباً 35 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر ہسپتال کا گیٹ اور ان متاثرہ ملازمین کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کی تفصیل اسکرین پر فوٹیج کے ذریعے خود براہ راست جانیں۔ وزیر صحت سنگھ وزیر صحت سنگھ انصاف کرو، سیکریٹری سندھ انصاف کرو، سیکریٹری سندھ انصاف کرو، سیکریٹری سندھ انصاف کرو۔ میرا نام محمد عمران ہے، میں سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل پی آئی بی 100 بیڈز میں بحیثیت پلمبر جو بھرتی ہوا ہوں 1 نومبر سے۔ تو جیسے ہمارے ہم بھرتی ہوئے اس کے بعد ہم سے جو ہے نا چیک بکوں کے ذریعے جو ہے نا سین لیا گیا اور ہماری چیک بک انہی کے پاس ہے ابھی تک۔ تو جیسے ابھی رمضان المبارک میں ہمارے اکاؤنٹ میں سیلریاں آئیں 84,000 روپے، تو ہم سے وہ بھی لے لی گئی۔ تو جیسے ہمارا وقت گزرا اور رمضان المبارک میں تو وہ ہم پہ بھی تھی، ہماری فیملی پہ بھی تھی، اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی سر ہمیں کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہماری فیملی میں جو خرچے اخراجات ہیں راشن کے اس حوالے سے ہم اپنے گزارا کر سکیں۔ ایسے کوئی ہمیں تسلی بس کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا۔ تو ابھی بعد ہمارے اوپر جو ہے نا کئی دکانداروں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے سر، دودھ والوں کا قرضہ الگ ہے، سبزی والوں کا قرضہ الگ ہے، تمام قرضوں میں ہم اب جھٹکے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم یہی ہے 5 مہینوں سے ہم لوگ اسی انتظار میں ہیں، ان کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ آج پیسے مل جائیں گے، آج پیسے مل جائیں گے۔ آپ نے فوٹیج ملاحظہ فرمائی جس کے مطابق ہسپتال کے فعال ہونے سے پہلے ہی عارضی سرکاری اسامیوں کا نیلام عام اور ویزا سسٹم کا نفاذ، یہ سب کچھ سندھ کے دارالحکومت کراچی شہر میں ہو رہا ہے، جہاں وزیر صحت سندھ کے دفتر کے علاوہ محکمہ صحت سندھ کا صوبائی دفتر اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کا دفتر مذکورہ ہسپتال سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ہوشربا لاقانونیت کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہفتے کو خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی ڈھیل کو اپنی کامیابیاں یا چالاکیاں نہ سمجھو۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ڈی فیکٹو ایم ایس کی شہرت کے حامل، اپنی تمام تر لاقانونیت، ظلم و ناانصافی اور حقداروں کا حق طلب کرنے کا طوفان برپا کرنے والے وہاب اللہ یوسفانی ہسپتال کی نئی خاتون مریض دوست انتظامی سربراہ ڈاکٹر شمائلہ قریشی کی تعیناتی کی صورت میں اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ پلک جھپکتے ہی ارب پتی سے کھرب پتی بننے کی خواب کی تعبیر کے لیے 5 اسٹار ہوٹلوں کے کمروں میں میزبانی کی تدبیریں اور بے دردی سے لوٹی ہوئی دولت کا بڑا حصہ
लुटा देने के बावजूद एमएस की जानिब से डिफेक्टिव एमएस की पहली बार लोगों ने टांगे कांपते देखी जब वो मंगल 8 अप्रैल 2026 को जो माली रिकॉर्ड और अशिया उनसे दिखाने की उन्हें हिदायत दी जा रही थी। खबर के अंदर की खबर के मुताबिक चेहरे के बदलते रंग और बॉडी लैंग्वेज को काबू में रखते हुए वो मुलाजिमीन के साथ अपने जुल्म व ज़्यादती का रिकॉर्ड बतौर कारकर्दगी पेश करने के ज़रिए वो डॉक्टर शुमाइला कुरैशी जैसी समझदार और बावकार खातून अफसर को चौरंगी घुमाने की तमाम कोशिश करते रहे, लेकिन सरकारी ख़जाना और गरीब सरकारी मुलाजिमीन की दवाओं को कौमी अमानत जानने वाली डॉक्टर शुमाइला कुरैशी ने दवाओं की जगह लाखों रुपए की रकम के ब्यूटी पार्लर के महाना सामान और अद्विया की पर्ची पर हफ्ते की बुनियाद पर वसूल की जाने वाली नकद रकम का हिस्सा तक पूछ डाला, जिसका इन्हें यूसुवानी की जानिब से कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता वो पेट्रोल की बुक का सवाल नहीं हो सका, नहीं वो तलब की गई जिसके ज़रिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की एक करीब अजीज़ा खातून डॉक्टर को पेट्रोल की इंटाइटल न होने के बावजूद पेट्रोल की पर्चियां देकर यूसुवानी ऐसे बुरे दिनों के लिए ताहाल उनकी गुड बुक में बताए जाते हैं। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह इंतहाई अहमियत का हामिल है कि क्या यूसुवानी के सियाह करतूत और उनका मैलापन सरकारी पेट्रोल की पर्चियों से धुल सकेगा, जिसे उन्होंने तुरुप के पत्ते के तौर पर ताहाल छुपा रखा है। फिर रवां माली साल में लोकल परचेज मेडिसिन के टेंडर में मुस्तफ़ा शेख की शराकत में वहाबुल्ला यूसुवानी ने डॉक्टर सिकंदर इकबाल के कंधे पर रखकर अहलियत के मयार पर पूरा न उतरने वाली कंपनी ऐसे एंटरप्राइजेस को टेंडर देने का संगीन लाकानूनियत का जो कारनामा सर अंजाम दिया है, पहले कानून से खिलवाड़ का दस्तावेजी सबूत हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। आपने ऐसे एंटरप्राइजेस की जानिब से टेंडर की मनसूखी की दरख्वास्त का अक्स मुलाहिजा फरमाया जो रिटायर होने वाले नुमाइशी एमएस डॉक्टर गुलाम हुसैन बुरोही, रिलीव होने वाले डॉक्टर सिकंदर इकबाल और वहाबुल्ला यूसुवानी के गले में फिट होने वाला वो फंदा है जिस फंदे को साबिक सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच ने तो अपने गले से निकाल दिया है। लेकिन जाहिल और पढ़े लिखे अफसरों के भानमाती के इस कुनबे को किसी ने ये नहीं बताया कि मज़कूरा कानूनी दस्तावेज के मुताबिक ऐसे एंटरप्राइजेस नामी कंपनी को ब्लैक लिस्ट बतौर सज़ा किया जाना चाहिए था या जमा कराए हुए ज़र बयाना की रकम को बहक़ सरकार ज़ब्त करना चाहिए था। इन दोनों में से कोई एक सज़ा दिए बग़ैर 8% डिस्काउंट देने वाली कंपनी के मुकाबले में 18% डिस्काउंट देने वाली कंपनी की दस्तबरदारी और कंपनी का मेडिकल स्टोर जो न्यू सिंध सेक्रेटरीट की अगवी गली में रातों रात कायम करके उसे रातों रात गायब करने और मज़कूरा मेडिकल स्टोर की मार्केटिंग के लिए न्यू सिंध सूबाई सेक्रेटरीट में मुस्तफ़ा शेख की जानिब से तकसीम किए गए हैंड आउट्स का गायब हो जाना। लेकिन मज़कूरा कंपनी ऐसे एंटरप्राइजेस को सिंध गवर्नमेंट हस्पताल न्यू कराची में सज़ा के बग़ैर किस कानून के तहत टेंडर अवार्ड किया गया है। मज़ीद डीजी हेल्थ का कैरियर ख़तरे में, सिविल अस्पताल कराची के अरबों रुपए के बजट की बंदर बांट और सेंट सर्विसेज अस्पताल कराची की मज़ीद तल्ख़ रिपोर्ट की मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह हफ्ते की खुसूसी रिपोर्ट में मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।